تھینک یو ویری مچ. یار جی جی سر. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے بلوچستان سے بھی ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کو بلایا. تھینک یو. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے اس کو افغانستان سے جو افغان طالبان ہیں ان کی سپورٹ مل رہی ہے, اس کے پیچھے انڈیا بھی ہے. تو آپ کی جو پوری بریفنگ ہے اس میں بار بار داعش کا بھی ذکر ہے, آئی ایس کے پی. تو آئی ایس کے پی کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی پاکستان میں گرفتار کیا گیا. کچھ اس میں ایسے بھی تھے جو بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے, ان کو فورن کنٹریز کے حوالے بھی کیا گیا. تو یقیناً ان کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی پاکستان میں, جس طرح کہ آپ نے جو انویسٹیگیشن کے دوران جو اعترافات سامنے آئے آپ نے یہاں پہ ان کے کلپ بھی چلائے. تو یہ ذرا آئی ایس کے پی یعنی داعش اور افغان طالبان کی تو آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن یہ ریاست پاکستان کے خلاف دونوں لڑائی میں مصروف ہیں اور حملے بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ بھی حملے کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اور ان کا ٹارگٹ مشترکہ ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے آئی ایس کے پی کے داعش کے جو گرفتار شدہ دہشت گرد تھے, ان سے کیا پتہ چلا کہ ان کے پیچھے کون ہے, کون سی طاقت ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ ٹھیک. اچھا سر, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا کہ افغان طالبان اور داعش کی آپس میں دشمنی ہے. ہو سیز دس؟ سب کو پتہ ہے, کیونکہ ان کی افغانستان میں ایک دوسرے پہ لڑائی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے لڑائی, اور پشاور میں انہوں نے ایک دوسرے کے لوگ مارے. بہت سے ہمارے جو علماء دین ہیں وہ ان کو کسی دوسرے کا, کسی نے سمجھا کہ جی یہ داعش کا حامی ہے, اس کو طالبان نے مار دیا, طالبان کا سپورٹر تھا اس کو داعش والوں نے مار دیا. جی. اچھا, میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو داعش ہو, القاعدہ ہو, ٹی ٹی پی ہو, فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان ہو, ای ٹی آئی ایم ہو, جو بھی ہو, دے ہیو نو آئیڈیالوجی. دہشت گرد کی حمد بھائی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی, اس کی کوئی قومیت نہیں ہوتی, یہ اس کی کوئی انسانیت نہیں ہوتی, اس کی کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہوتی. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی پرابلم. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی اس وقت جو ہے بی ایل اے, وہ فتنہ الخوارج کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے, ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک ایتھنک آرگنائزیشن ہے, یہ ایک اپنے آپ کو ریلیجیس آرگنائزیشن ہے, ان میں کون سی سملیرٹی ہے, کون سی آئیڈیالوجیکل اوور لیپس ہیں ان کے آپس میں؟ اس لیے کہ ان کے باپ نے کہا کہ تم اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ تمہیں علیحدہ علیحدہ مار پڑ رہی. تو ان سب کا ایک ہی باپ ہے, اور باپ جو سا ہے وہ افغان طالبان ہے. باقی جو سا ہے وہ جو آپ کہتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں, تو آپ یہ اکثر ہے, آپ مجھ سے بہت عرصے سے اس کو کور کر رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے کہ ایک فیکشن دوسرے بندے کو مار دیتا ہے. پیسہ ہے نا, اگر $400 کا ایک ورکر ملا ہوا ہے مہینے کا, اس کو کوئی $600 دے گا تو وہ اس گروپ سے اس کے دوسرے کمانڈر کے پاس چلا جائے گا. اس کمانڈر جس کی پہلے نوکری کر رہا تھا, اگر وہ کہے گا اس کو مار دو تو وہ اس کو مار بھی دے گا. تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, ان کو چاہیے جگہ, ان کو چاہیے, یہ ایک وار اکانومی ہے. اب اس کے اندر ملٹیپل ایجنسیز آتی ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتی ہیں. ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ, ہمارے نزدیک دیر از نو شیڈ اینڈ کلر آف اینی سارٹ آف ٹیررسٹ. کسی کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی جگہ ہے, نہ ہمیں کسی سے کوئی ہمدردی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, and we are absolutely clear, there is only one type of terrorist which is good, which is a dead terrorist. But if you have to fight this menace, جو ملٹیپل لیئرز میں کام کرتا ہے, جس کے پیچھے بہت سا پیسہ اور بہت سی تھنکنگ ہے, یہ ایسے آپ کے خیال میں آپ تو دیکھتے ہیں, ان کی ویڈیوز دیکھیں, کبھی ان کا سوشل میڈیا کا کانٹینٹ دیکھیں, اس کی فنیس دیکھیں, اس کے اندر سے اے آئی کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں یہ کہیں خوست میں ننگر آر کے پہاڑوں میں بن رہی ہے؟ آپ اور میں نہیں بنا سکتے اس لیول کا کنٹینٹ. کہاں پہ میوزک اوپر ہوگا, کہاں پہ نیچے ہوگا, کس طرح جذبات کو ابھارا جائے گا, وہ کون سے دماغ ہیں ان کے پیچھے؟ سو دے آر these scums of this earth. We have
only one responsibility and one choice, that we have to stand against them united. اور اس کی وہ جنگ جو سی ہے وہ ہم نے اکٹھے لڑنی ہے, بیانیے میں بھی لڑنی ہے, ان کنفیوژن سے باہر ہو کے کرنی ہے, اور ٹیکنالوجی کی جنگ بھی لڑنی ہے, انٹیلیجنس کے اندر بھی لڑنی ہے. So it's a difficult war, but it's a war which we have to win, which we will win. And let me tell you, taking advantage of your question, we need to be proud of the war that we have fought. جو دہشت گردی خلاف پاکستان نے لڑی ہے جنگ, دنیا میں کسی نے نہیں لڑی. Ask anyone who understands this terrorism, who understands that this terrorism, how this works. اور اسی لیے وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ ڈال دیا ان پہ. ہم نے ان پہ القاعدہ بھی ڈال دی, داعش بھی ڈال دی, طالبان بھی ڈال دیے, ہم نے ان کے اوپر فتنہ الانسان بھی ڈال دیا, ہم نے ان کے اندر سیکٹیرین بھی ڈال دیا, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ڈالا انہوں نے, اور ان کے سیاسی صوبدہ باز اور سہولتکار بھی ڈال دیے. اینڈ دی کنٹری از موونگ فارورڈ اینڈ فارورڈ اینڈ فارورڈ, کیونکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا معجزہ ہے. یہ ملک, یہ دنیا کی کوئی طاقت اس طرح اس ملک کو نہیں چلا, اس ملک کو اس باطل قوت کے آگے اس طرح نہیں لڑا سکتی اگر اللہ کی مدد نہ ہو, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق نے انشاءاللہ غالب ہونا ہے, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. جی جی ہوا بلوچستان میں جو ایک عرصے سے ڈیولپمنٹ فنڈ ٹوٹلی جو ہے سرنڈر کر دیا گیا تھا ایم پی اے سے. یہ 2008 سے شروع تھا, اور وہ اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں کہاں گیا, کس طرح پیسہ گیا, اور سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیررزم کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی بنی. اب وہ پیسہ آپ نے جو بتایا کہ 31 ارب روپے فیڈرل نے بھی دیا, پروونشل گورنمنٹ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, اور وہ اب ڈسٹرکٹ کمیٹیز وہ جا کے کھلی کچہریاں کر کے ان کی ضرورتوں کر کے یہ کر رہے ہیں, اس کا ایک کم. لیکن جو آپ نے 14 پوائنٹ بتائے اس میں فوج کے لوگ تو ہمیں نظر آتے ہیں, ساتھ میں وہ ایم پی اے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں گھسیٹ کے, تو وہ جاتے ہیں. ادروائز نہ ایم پی اے, نہ ایم این اے, نہ سینیٹر کبھی عوامی اجتماعات کرتے ہیں, جو ان کا کام ہے, جو آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, دنیا کا پریشر تو افغانستان پر بڑھ رہا ہے. ابھی جب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب چائنا میں تھے, جوائنٹ ایک اسٹیٹمنٹ آیا اور ایک پریشر بڑھ رہا ہے. تو کیا چائنا کے اس پریشر جو خود انوالو ہے افغانستان میں ڈیولپمنٹ کاموں میں, اس پریشر کوئی فلیکسیبلٹی ان میں طالبان میں لائیں گے یہ جو ٹی ٹی اے میں؟ جی ٹھیک, آئی ایم گلیڈ جو آپ نے بات کی 1 بلین. پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ 1 ارب جو ہے نا, یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ارادہ یہ ہے کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں دس ول بی براٹ ٹو 3 بلین پر ڈسٹرکٹ. تو یو بلانگ ٹو بلوچستان, تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ضلعی سطح پہ ہر ضلع میں 3 ارب منیمم کمیونٹی پروجیکٹس کے اندر لگ رہا ہوگا, تو کس طرح یہ پیسہ جو سا ہے, اور اس کا فیصلہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, اس کی جو آڈٹ ہو رہا ہے وہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, عوام کر رہا ہوگا, وہ کھلی کچہریوں میں ہو رہا ہوگا, تو اس سے بڑے دوررس فائدے ہوں گے. جو آپ نے عرض کیا کہ ایم پی ایز یا عوامی, دیکھیں ایک ہر سسٹم جب نیا سسٹم آتا ہے تو تبدیلی آتی ہے تو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. وی فرملی بلیو کہ یہ جو آپ کے عوامی نمائندے ہیں, دے ہیو مچ مور اسٹیک ان ڈیولپمنٹ آف بلوچستان, دے ہیو آلسو اسٹیک ان دی پراسپیرٹی آف بلوچستان. تو وہ ادھر سے جب عادت سے ادھر تھوڑا ٹائم لگے گا, بٹ دے آئی تھنک آفٹر سم ٹائم ول بی لیڈنگ دیز ایفرٹس, کیونکہ یہ انہی کے ضلع ہیں, یہ انہی کے گاؤں ہیں, یہ انہی کے علاقے ہیں. تو وی ہیو فل فیتھ ان دی پولیٹیکل سسٹم. وی نیڈ ٹو ٹوگیدر ورک, دی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز نے اور باقی اداروں نے, میڈیا نے, ہم سب نے مل کے اپنی ریاست کو ہر طریقے سے مضبوط کرنا ہے.